السلام علیکم، ویلکم ٹو اسمارٹ ورڈ. میں ہوں آپ کے ساتھ سحر غفور. آج ہم بات کریں گے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ینگ مائنڈس کے لیے کتنا ضروری ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ اسکول کے کریکولم میں ہم اے آئی کو کس طرح سے امبیڈ کر سکتے ہیں. میرے ساتھ اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے موجود ہیں عبیر فاطمہ. عبیر، بہت شکریہ تشریف لانے کا. بہت شکریہ آپ کے بلانے کا. تھینک یو عبیر. عبیر از این ایجوکیشنسٹ اور ان کی کافی ایکسپرٹیز ہیں کہ ٹیکنالوجی کو اور آج کے اے آئی کو ہم کس طرح سے کریکولم میں لے کے آ سکتے ہیں، اسٹوڈنٹس کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. اس حوالے سے ایک ویڈیو پیکج دیکھیے. آج کی دنیا میں مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس بچوں اور نوجوانوں کی زندگی کا ایک اہم حصہ بنتی جا رہی ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سٹیم جیسے مضامین کو زیادہ دلچسپ بنایا جا سکتا ہے، خاص طور پر ان بچوں کے لیے جو روایتی طریقوں سے پڑھائی میں مشکلات کا شکار ہیں. والدین اور اساتذہ کا کردار نہایت اہم ہے کہ وہ خود آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے متعلق آگاہی حاصل کریں تاکہ وہ بچوں کی رہنمائی بہتر طریقے سے کر سکیں. پاکستان کے تعلیمی نظام میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو شامل کرنا وقت کی اہم ضرورت بن گیا ہے تاکہ طلباء کو مستقبل کے تقاضوں کے لیے تیار کیا جا سکے. پاکستان کا تعلیمی نظام اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے تو نہ صرف یہ روایتی تعلیم کو جدید بنا سکتا ہے بلکہ پاکستان کے تعلیمی معیار کو بھی اپ گریڈ کر سکتا ہے، جس سے بچوں کا مستقبل روشن ہوگا. جی، آپ نے دیکھا کہ اے آئی اب وقت کی ضرورت بن گیا ہے اور اے آئی کے بارے میں جاننا ہم سب کے لیے امپورٹنٹ ہے. ہم سب کے لیے اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جب اے آئی ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. ہماری کسی بھی فیلڈ ہو اس میں انٹیگریٹ کرا ہے اے آئی. ابھی اس حوالے سے بتائیے کہ اگر ہم اسٹوڈنٹس کی بات کریں، ایک انیشل سٹیج پہ اے آئی کے بارے میں ان کو جاننا کتنا امپورٹنٹ ہے؟ اس میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں، جو ہمارے جین الفا ہے یا جین زی ہے، یہ تو اس دنیا میں یعنی کہ یہ جو اے آئی کی دنیا ہے اس کے نیٹو ہیں. جی. اور ہم ہیں جو اس میں جن کو ٹرانزیشن کرنا پڑ رہا ہے. Exactly. تو یہ تو وہ جنریشن ہے جو پیدا ہی اس میں ہوئی ہے، یا ان کے لیے یہ ایڈوانسمنٹ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. بالکل. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارے محتاج نہیں ہے کہ ہم ان کو آشنا کریں گے اے آئی سے. یہ آلریڈی اویئر ہے اس سے، اور جس بھی چیز میں ہم آئی تھنک اپنی مختلف ایپس میں اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اے آئی انٹیگریٹ ہو چکا ہے. بالکل. گوگل سرچ تک میں اے آئی انٹیگریٹڈ ہے. سو اس میں ہمیں ان کو آشنا نہیں کرنا بلکہ ان کو اکوپ کرنا ہے کہ یہ اس کا بہترین استعمال کیسے کر سکتے ہیں. رائٹ. کیونکہ میں اور آپ سم ٹائمز جانتے ہوئے سم ٹائمز نہ جانتے ہوئے اے آئی استعمال کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. سو اگر ہم ٹینز کی بات کریں یا ایسے بچوں کی بات کریں جو انیشیل لیول پہ ہیں اپنے اسکول کے، ان کو کس طرح سے ان کے کریکولم میں ہم امبیڈ کروا سکتے ہیں اے آئی کو؟ سر، آپ نے بات کی کہ ہم اس کو امبیڈ کیسے کر سکتے ہیں کریکولم میں، تو مجھے یاد ہے آپ نے جیسے ہی سوال کیا میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی تھی کہ جب میں اسکول میں ہوا کرتی تھی تو، اور ابھی بھی بلکہ، ایک سبجیکٹ ہوتا ہے کمپیوٹر اسٹڈیز. ٹھیک ہے، تو اب اگر ہمیں اے آئی کے بارے میں سوچنا ہے تو یہ ایک سبجیکٹ نہیں ہو سکتا. جب ہم اس بات کر رہے ہیں کہ کریکولم میں ہم اس کو کس طرح سے شامل کریں گے تو یہ ایک سبجیکٹ کے طور پہ نہیں پڑھایا جا سکتا. ہمیں یہ دیکھنا ہے، یا اسکول لیول پہ جو ڈائلاگ ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم میتھس، سائنس، انگلش، اردو، جنرل نالج، یہ تمام سبجیکٹس پڑھاتے ہوئے جی اے آئی کے کون سے ایسے ٹولز ہیں جن کو ہم امبیڈ کر سکتے ہیں. اپنی پیڈاگوجی میں کیسے امبیڈ کیا جا سکتا ہے اے آئی کو. اور وہ اس لیے نہیں کیونکہ اے آئی ٹرینڈ ہے، بلکہ اس لیے کیونکہ آپ کے بہت سے ایسے کلیریکل ٹاسک جو ٹیچرز کے جو کلاس روم لیول پہ وہ کر رہی ہوتی ہیں اور ان کا بہت سا وقت جا رہا ہوتا ہے. آپ ایک سمپل چیز لے لیجیے، اٹینڈنس، وہ ہم اے آئی کے تھرو کیسے اس کو ہم کر سکتے ہیں، ایک سوال ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے مطلب صرف کریکولم کی حد تک نہیں بلکہ ٹیچرز ٹریننگ میں ہم اے آئی کا کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں، پیڈاگوجی میں کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. مگر اس کا اپروچ جو ہمیں لینی ہے وہ ہمیں ایک ہولسٹک اپروچ لینی ہے. ایک ایز اے سبجیکٹ یا ایز اے ایڈ آن نہیں لینا. بالکل.
لائک یو سیڈ کہ یہ ایک سبجیکٹ کی طرح ہمیں اس کو نہیں لینا چاہیے، اینڈ اٹس اے سیمولیٹڈ ورڈ جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اب اے آئی کی. آپ نے بتایا کہ بہت سارے ایسے منڈین ٹاسکس ہوتے ہیں جس سے ہم لوگ آسانی سے کر سکتے ہیں، ریپیٹیٹیو ٹاسک ٹیچرز کے حوالے سے. اسٹوڈنٹس کی اگر بات کریں تو اسٹوڈنٹس کی کریٹیوٹی کے حوالے سے، پرابلم سالونگ کے حوالے سے اے آئی کس طرح سے کام آ سکتا ہے؟ بیکاز اسکول میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہم لائبریری جاتے تھے جب ہمیں کچھ سرچ کرنا ہوتا تھا، ہم تھیسورس دیکھتے تھے، ڈکشنری کو ہم لوگ دیکھتے تھے، اینڈ وی یوز ٹو سواپ ڈفرینٹ پیجز جب ہمیں کسی پرٹیکولر سبجیکٹ کے بارے میں ریسرچ کرنی پڑتی تھی. اے آئی کس طرح سے ہیلپ کرے گا بچوں کی؟ اے آئی ہیلپ کر رہا ہے آلریڈی، اور یہ ہے کہ بڑا نوسٹیلجیا ہوتا ہے. جب آپ نے کہا تو ایک پکچر پینٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پیرنٹس اور ٹیچرز اب اس نوسٹیلجیا کے تھوڑے سے خمار میں ہیں کہ وہ کیا ہوگا، کہ کیا ہم لائبریری نہیں جایا کریں گے، کیا ہم تھیسورس نہیں کھولا کریں گے، ہماری پاکٹ ڈکشنری ہر وقت بیگ میں نہیں ہوگی. تو یہ ضرور ہے کہ وہ نوسٹیلجیا تمام چیزیں ہیں، مگر ان کو میرے خیال سے یہ ہمیں نہیں دیکھنا کہ ریپلیس کر رہا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ کسی بھی چیز کو ریپلیس نہیں کر رہا، اس کو انہینس کر رہا ہے. دیر واز اے ٹائم جب اسٹیم ایجوکیشن یا اسٹیم کریکولم بہت نیولی انیشیٹ کیا گیا تھا اسکولز میں، اور اس میں بھی ہینڈز آن ایکسپیرینسز کو زیادہ انکریج کیا گیا تھا. کوڈنگ، پروگرامنگ بہت چھوٹے لیول پہ بچوں کو سکھائی جا رہی ہے. اس حوالے سے یہ بتائیے کہ اتنے چھوٹے لیول پہ جب ہم اتنا سسٹمیٹک ان کو ٹیکنالوجی سے ان کو اویئر کرتے ہیں، تو کیا ہم لوگ بہتر ٹیکپرینورس پیدا کر رہے ہیں، یا ہم لوگ ایسے پروڈیوسرز بنا رہے ہیں اسکول لیول پہ جو آگے جا کر ایک کنٹریبیوٹ کریں گے ٹیکنالوجی کے حوالے سے یا ہماری ٹیک انڈسٹری کے حوالے سے؟ دیکھیے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک ٹول ہیں، ان کا استعمال جو انسان کر رہا ہے اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتا ہے. ایک انٹیلیجنٹ انسان جو چیٹ جی پی ٹی کی آپ نے مثال لی، تو میں اس کو کنٹینیو اگر ہم اسی کو کرتے ہیں، ایک بیسک مثال ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اگر ہر کوئی چیٹ جی پی ٹی کا سیم طرح سے استعمال نہیں کر رہا، تو آپ کی اپنی اسکلس پہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے، آپ کی اپنی ایموشنل کوشنٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اور آئی کیو پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے، اور آپ کی اپنی کریٹیو ایبلٹی، پرابلم سالونگ ایبلٹی، ان تمام چیزوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس ٹول کو کس طرح سے لیوریج کرتے ہیں. تو ہم پڑھا بالکل رہے ہیں اسٹیم کے حوالے سے، روبوٹکس کو کوڈنگ کے حوالے سے پڑھا رہے ہیں، اور تو یہ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کو پڑھایا جا رہا ہے. ناٹ ایوری ون ول بیکم اے techpreneur and not everyone is supposed to become a techpreneur, مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھنا ہے کہ جو ہیومن سکلز ہیں نا، وہ ٹیک سکلز ان کو ریپلیس نہیں کرتی، بلکہ ان کی امپورٹنس اور بڑھ جاتی ہے. تو یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ جو ای کیو تھا یا ایموشنل ویل بینگ تھی، وہ اور زیادہ امپورٹنٹ ہو گئی ہے in these times. تو ہم یہ کیسے بیلنس کر سکتے ہیں آئی کیو اور ای کیو کے بیچ میں، وین وی ہیو اے لاٹ آف ٹولس، یا چیٹ جی پی ٹی ہے یا اور اے آئی کے ٹولس ہیں جن سے ہم انسٹنٹلی کوئی بھی کوائری کے حوالے سے ہم ریزلٹس لے سکتے ہیں، آنسرز لے سکتے ہیں، اینڈ دین وی ہیو کہ ہم نے ایموشنلی بھی اپنے آپ کو سین رکھنا ہے. اس بیلنس کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ یہی بہت جس کو کہتے ہیں کہ مشکل اس وقت ہے ہمارے لیے ایز پیرنٹس اینڈ ایجوکیٹرز. اس لیے، اور یہ اگر کوئی بھی آپ کو کہے گا کہ اگلے 10 سال میں کیا ہوگا، اور یہ جو بچے ہیں جو اب نیٹو ہیں اے آئی کی دنیا کے، یہ کیسے بنیں گے، کیا پروڈکٹ نکلے گا، کوئی بھی نہیں بتا سکتا. کوئی بھی یہ پریڈکٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ ابھی ہم سب اس لرننگ فیز سے گزر رہے ہیں. تو اب مگر اس دور میں جب اتنی بڑی ٹرانزیشن سے ہم گزر رہے ہیں، یا کبھی بھی پاسٹ میں ہم دیکھیں کوئی بھی اس طرح کی ایڈوانسمنٹس آئی ہیں، اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کولیبریشن. اس میں یہ والی اسکل سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں. تو اب یہ وقت ہے کہ جب پیرنٹس، ایجوکیٹرز اور بچے کمیونیکیشن اور کولیبریشن ہم اور اسٹرینتھن کر دیں، نہ کہ ہم اور دور ہو جائیں، کیونکہ وہی طریقہ ہے کہ ہم یہ جو ٹرانزیشن ہے اس سے ہم گزر سکتے ہیں. کیونکہ میں اور آپ یا دنیا کے اس وقت کوئی بھی انوینٹر یا جو بھی لوگ کام کر رہے ہیں اس دنیا میں بھی، وہ
آپ ان سے پوچھیں وہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی اس کو پریڈکٹ نہیں کر سکتا. ابیر ایز این ایجوکیشنسٹ آپ کیا دیکھتی ہیں کہ اسکول کے کلاس روم کے ڈائنامکس کس طرح سے بدل سکتے ہیں یا بدل رہے ہیں ود انکارپوریشن آف اے آئی اور ٹیکنالوجی؟ اسکول لیول پہ جو میں دیکھنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہم انکلوسیو ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں جی ایز این ایجوکیٹر یہ میرے خواب ہیں جو میں چاہتی ہوں اے آئی پورا کرے. انکلوسیو ایجوکیشن کی بات کرتے تھے یا پرسنلائزڈ ایجوکیشن کی بات کرتے تھے کہ ایجوکیشن ایسی ہونی چاہیے یا کریکولم ایسا ہونا چاہیے جو ہر اسٹوڈنٹ کی نیڈس کو میٹ کریں. اس کی جب ہم بات کرتے تھے یا ہم بات کرتے ہیں کہ بچوں کو میں کیوریوسٹی کیسے ان کے لیے کیسا کیا ایٹماسفیئر بنایا جائے, کیا ان کو دیا جائے کہ وہ کیوریوسٹی ان کے اندر پیدا ہو. تو میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو ایک ایسا کیسے کلاس روم ہم کریٹ کر سکتے ہیں ود اے آئی کہ جو انکلوسیو ہو, جو ہر بچے کی ایجوکیشنل نیڈس میٹ کر رہا ہو, جو کہ ہمارے بچوں کو سکھا رہا ہو ہاؤ ٹو آسک بیٹر کویسچنس. ٹھیک ہے, نہ کہ جواب دینا آنا سکھا رہا ہو, اچھے سوال پوچھنا سکھا رہا ہوں. اور آپ چیٹ جی پی ٹی میں بھی دیکھ لیں کہ اگر آپ اچھا سوال پوچھیں گے تو وہ اچھا جواب دے گا. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, تو ہم کیسے سکھا رہے ہوں گے اپنے بچوں کو, ایمپتھی کیسے سکھا رہے ہوں گے اپنے بچوں کو اے آئی کے تھرو. اور ٹیچرز جو ہیں ہمارے ان سنگ ہیروز کسی بھی نیشن کے, جو کہ اوور برڈنڈ ہیں اور انڈر پیڈ ہیں, ان کے کام کو, ان کے سے منڈین ٹاسک, ریپیٹیٹیو ٹاسک, ان کے روٹین سے کیسے ایلیمینیٹ کر کے ان کو ہائر آرڈر ٹاسک میں کرنے کے لیے زیادہ ٹائم دے رہا ہوگا اے آئی. دیٹ از مائی ہوپ اینڈ وش فار دا فیوچر آف اے آئی ہوپ جیسے کہ جس چیزیں اتنی ڈراسٹکلی چینج ہو رہی ہیں اور اے آئی جس طرح ہم روز دیکھتے ہیں کوئی نئی انوینشن ہوتی ہے اینڈ وی آر اسٹل لرننگ واٹ ایگزیکٹلی از اے آئی, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز بہت دور نہیں ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اپنی کانورسیشن جاری رکھتے ہیں. جی ناظرین, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو اسمارٹ ورڈ. ہم بات کر رہے ہیں کہ ٹینز کے لیے یا ینگ اسٹوڈنٹس کے لیے اے آئی کتنا امپورٹنٹ ہے, اے آئی کو جاننا, ان کے کریکولم کا حصہ بننا کتنا ضروری ہو گیا ہے. ابیر ہمارے ساتھ ہے. بچے جو ہیں وہ کریٹیوٹی کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں اور انفارچونیٹلی ہمارے جو آلریڈی ایگزسٹنگ جو ہمارے ڈائنامکس ہوتے ہیں یا اسکول کے حوالے سے بات کریں تو وہ باکس میں, وہ ان لمیٹیشنس میں ان کو ری شیپ ان کی کریٹیوٹی کو کر دیا جاتا ہے. بچے جیسے کہ ایک ایمٹی کینوس ہوتے ہیں. اگر اے آئی کی بات کریں تو وہ اے آئی کے حوالے سے بہت انسٹنٹلی ریزلٹس بھی لے سکتے ہیں اور وہ جو اے آئی ان کو دکھانا چاہے وہ اسی حوالے سے امیجن پھر کریں گے. تو کریٹیوٹی کس طرح سے افیکٹ ہوگی, یہ جو ایک بیلنس ہے, ایک ڈبیٹ اسپیکولیٹ ہو رہی ہے پوری دنیا میں کہ اے آئی کریٹیوٹی پہ افیکٹ کرتا ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں, کریٹیوٹی کے بھی مختلف لیولز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بیسک کریٹیوٹی کا لیول ہوتا ہے کہ جس میں ہم کہیں کہ اچھا ہم نے ایک سٹوری لکھنی ہے بچوں نے, اس میں ان کی کریٹیو رائٹنگ سکلز ٹیسٹ ہوتی ہیں کہ وہ سٹوری کو کیسے بناتے ہیں, وہ کرتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ کافی حد تک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اے آئی جو ہے وہ ایک جو بیسک ایک لیول آف کریٹیوٹی اس کو ریپلیس کر رہا ہے. مگر وہ ہمارے لیے فری کر رہا ہے وہ ٹائم یا وہ مینٹل بینڈویڈتھ فری کر رہا ہے جس سے ہم ہائی لیولز آف کریٹیوٹی کو اچیو کر سکتے ہیں. رائٹ. جب کیلکولیٹر ایک بہت بڑا ایشو تھا, جب کیلکولیٹر ہماری زندگی میں آیا تھا تو میتھمیٹکس کے حوالے سے لوگوں کو لگتا تھا کہ اب اسٹوڈنٹس کیلکولیٹر کے ساتھ پیپر دیں گے تو ان کی میتھمیٹیکل سکلز کے اوپر بہت بڑا ایک ایفیکٹ آئے گا. لیکن کیا ہوا کہ ہمارے پیپرز بھی ڈیزائن کیے گئے جو کیلکولیٹر کے ساتھ ہی پاسبل ہو سکتے تھے. جسٹ لائک دیٹ اے آئی کے ساتھ ہی ہم نے اپنے کریکولم کو دوبارہ سے ہم لوگ ری شیپ کر سکتے ہیں, اپڈیٹ کر سکتے ہیں. ابھی اگر میتھس کے حوالے سے بات کریں یا سائنس کے حوالے سے بات کریں یا اسٹیم سبجیکٹس کی بات کریں تو اے آئی ان سبجیکٹس کو انٹرسٹنگ کیسے بنا سکتا ہے؟ سہر, اے آئی ول سرو لائک اے سینڈ باکس. ٹھیک ہے, کہ اس میں وہ بھی پاسبل ہوگا کریٹ کرنا جو فزیکلی چیزیں موجود نہیں ہیں. یس. جب ہم سائنس پڑھتے تھے تو اکثر ہمارے ٹیچرز جو ہیں وہ ایک
اسکیلیٹن لے کر آتے تھے Exactly, yes. لیب سے, اور اس پہ ہمیں ایکسپلین کرتے, وہی چیز ہم سیمولیشنس کے تھرو ہم اے آئی کے ذریعے سے, یا اگر کوئی چیز اپریٹس یا کوئی چیز لیب میں یا اس میں اویلیبل نہیں ہوتا تھا بالکل, یا تو وہ بہت چیز لمیٹڈ ریسورسز ہاں ہوتے تھے لمیٹڈ, تو ہم وہ کہتے تھے کہ اچھا چلو ہم امیجن ہی کر لیتے ہیں کہ وہ چیز کیسی ہوگی, یا کتابوں سے اس کی تصویر دیکھ لیتے تھے. تو یہ ابھی بھی ہو رہا ہے کلاس رومس میں. جی. مگر اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیونکہ آلریڈی موجود ہیں ایسے ٹولز, اور کافی ایسے ٹولز فری بھی ہیں کیونکہ ابھی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے ٹولز کی, بن رہے ہیں, تو یہ سیمولیشنز ہم کلاس روم میں کیسے کریٹ کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اور یہ وہ بچہ ہے جو کہ انٹرنیٹ کے ساتھ پیدا ہوا ہے, جو کہ ایسے ٹیلی ویژن پہ مختلف چینلز دیکھنے کا عادی ہے, تو ویسے بھی ایک چیز دیکھ کے بور ہو جاتا ہے. جی. تو اس کو ویرائٹی چاہیے, اس کا یہ ساری چیزیں, تو اس کو تو پڑھانے کا آئی تھنک طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ والے ٹولز جو ہیں ان کو آپ استعمال کریں. ابیر, اس حوالے سے بتائیے, آپ نے بتایا تھا کہ ایتھیکل کنسیڈریشن بہت امپورٹنٹ ہے وین ایور وی یوز اے آئی. کیسے ہم لوگ یقینی بنا سکتے ہیں, کون سے ایسے ایتھیکل پیرامیٹرز ہیں جن کو ہم سیٹ کر سکتے ہیں, بچوں کو آگاہ کر سکتے ہیں اس حوالے سے, تاکہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارے ینگسٹرز ہیں, وہ صحیح ڈائریکشن میں اے آئی کا استعمال کریں. ہم اگر یا اسکول کے لیول پہ دیکھیں تو ہمارا جب بھی پریکٹسز یا ٹیچنگز یا کریکولم ہمارا پرنسپل سینٹرڈ ہوگا تو ہمیں کم مسئلے پیش آئیں گے. پرنسپلز جیسے کہ آنیسٹی, انٹیگریٹی, ہارڈ ورک, ایمپتھی, رائٹ, لائلٹی, یہ ہمارا جو بھی ہو جائے دنیا میں ارد گرد, مگر پرنسپلز جو ہیں وہ وہی رہتے ہیں. بالکل. چاہے وہ یہاں ہو یا کسی اور ملک میں ہو, آنیسٹی, لائلٹی, ایمپتھی, یہ پرنسپلز وہیں رہتے ہیں. تو جیسے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں چینجز آ رہے ہیں, ہمیں اور زیادہ اپنے پرنسپلز اور ویلیوز کو مضبوطی سے پکڑنے کا وقت آ گیا ہے, نہ کہ ان کو ریپلیس کرنے کا. تو آئی تھنک کہ جب ہم اپنے بچوں کی بات کر رہے ہیں تو ایمپتھی اینڈ ایتھکس, یہ دونوں چیزوں کو ہمیں ساتھ لے کے چلنا ہے. بالکل. جب ہم ان کو یوز آف اے آئی بتا رہے ہیں, یا اس کا سیف یوز آف اے آئی بتا رہے ہیں, یا ایتھیکل یوز آف بتا رہے ہیں, اور اس سے بھی پہلے ہمیں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے. بالکل. کیونکہ وہ لرنر مائنڈ سیٹ ہونا بڑا ضروری ہے, اور ہمارا لرنر مائنڈ سیٹ ہونا بڑا ضروری ہے, پیرنٹس کا, ایجوکیٹرز کا. رائٹ. ایز این ایجوکیشنسٹ, اور اگر ہم پیرنٹس کی بات کریں, ٹیچرز کی بات کریں, ان کے لیے کس طرح سے اس جو ایک شفٹ آ رہی ہے اس کو ڈیل کرنا کیسے پاسبل ہے؟ اور جیسے آپ نے بتایا تھا کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آپ کو آئے دن کوئی سوال کرتے ہیں اور آپ کو لیڈز ملتی ہیں اس کے حوالے سے, آپ اس کے حوالے سے جانتے ہیں کہ کیا دنیا میں چینج آ رہا ہے. ایز اے پیرنٹ, ایز این ایجوکیشنسٹ, آپ کے لیے اویئر ہونا کتنا ضروری ہے؟ یہ آپشن نہیں ہے, یہ ہم سب کی زندگیوں کا حصہ ہے. بالکل. اور میں نے اپنے آپ کو کریکٹ کیا, تو یہ وہ والا ٹائم نہیں ہے اپنے جو فیلو ایجوکیٹرز یا پیرنٹس ہیں کہ ہم پہلے یہ ہوتا تھا کہ جی فلانا وہ کمپیوٹرز میں بڑا اچھا ہے, ایگزیکٹلی, وہ ہے ٹیکنیکل چیزیں, آئی ٹی میں وہ بڑا اچھا ہے یا وہ بڑی اچھی ہے. تو اب یہ وہ والا پیراڈائم ہم اس کے بارے میں نہیں رکھ سکتے. بالکل. اور ہم کوئی پرٹیکولر ایکسپرٹ اس میں نہیں ہو سکتا, سکتا. بیکاز ہم لوگ بھی اس کو استعمال کر رہے ہیں. ایک ہاؤس وائف بھی اس کو استعمال کر سکتی ہے اپنے گھر میں اگر وہ چاہے, اور کر رہی ہے بہت طریقوں سے, وہ آلریڈی کر رہی ہے, اس کو شاید پتہ نہیں ہے, اس کو پتہ نہیں ہے. رائٹ. ہم لوگ جب گھر سے نکلتے ہیں, ہم گوگل میپ یوز کرتے ہیں, تو ہم لوگ اے آئی کا استعمال کر رہے ہیں. گوگل ٹرانسلیٹ ہم یوز کر رہے ہیں, اس میں اے آئی ہے, بہت سی چیزیں. تو اس میں اگین وہی بات ہے کہ ہمیں لرنر مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس دور میں داخل ہونا ہے. جی. کہ یہ نہیں ہے کہ اب ہم نے بچوں کو سکھانا اور ہم نے سب کچھ, ہم اس سے کیا لرن کر رہے ہیں, وہ لرنر مائنڈ سیٹ ہونا بڑا ضروری ہے, ورنہ ہم پیچھے رہ جائیں گے. اور پیچھے تو رہیں یا نہ رہیں, مگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر سکیں گے جو اس کا استعمال ہو سکتا ہے. رائٹ. کون سی ایسی ٹریڈیشنل پریکٹسز ہیں جو اسکولز میں جن کو ابھی بھی رکھنا بہت ضروری ہے ود ریپڈلی چینجنگ ورلڈ, اور جس طرح سے ہم ٹیکنالوجی کو اتنی تیزی سے اپنی زندگی کا حصہ بنا رہے ہیں؟
میں اس میں وہی کہوں گی کہ ایک کریکولم جو کہ پرنسپل سینٹرڈ اور ویلیو جی. سینٹرڈ کریکولم ہے، رائٹ. اس کو ہمیں مضبوطی سے پکڑنا ہے. رائٹ. چاہے وہ ہمارے گھر میں کانورسیشنز ہیں ڈنر ٹیبل پہ، یا ہمارے اسکول میں ہم اسکول اسمبلیز میں بات، پرنسپل سینٹرڈ ہونا بہت ضروری ہے، ہمارا ویلیو بیسڈ ہونا بہت ضروری ہے. بالکل. اس چیز کو اگر ہم پکڑے رکھیں گے تو مجھے لگتا ہے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ویل ایمرج ایز وکٹوریس اینڈ انشاءاللہ ویل لیوریج اٹ. جو بچے ہیں ہمارے، ان کو آپ کو دیکھ کے بڑی تسلی ہوتی ہے کہ دیر اتنے بریلینٹ ہیں اور اتنے فلیکسیبل ہیں، اڈیپٹیبل ہیں اور انوویٹیو ہیں. تو ہمیں بس اپنا رول پلے کرنا ہے، اس پہ ہم فوکس کریں. آئی تھنک دے آر ریڈی ٹو ٹیک چارج آف دا ورلڈ. یو ویری رائٹ کہ دنیا جس طرح سے بھی چینج ہو رہی ہے، ہمارے سامنے کوئی بھی نئی ٹیکنالوجی آ سکتی ہے، لیکن ہماری فاؤنڈیشنز ان ٹرمز آف ہماری جو بیسک سینس آف رسپانسبلٹی جو ہماری سوسائٹی میں ہے، یا ہمارے جو نارمز ہیں، ہمارے پرنسپلز ہیں، ان کے ساتھ ہمیں انٹیکٹ رہنا ہے، اور پھر وی کین فیس اینی چیلنج. تھینک یو سو مچ عبیر، ہمارے ساتھ آپ نے جو چیزیں شیئر کیں، آپ کے جو انسائٹس تھے اے آئی کے حوالے سے، ایم شور کہ ہماری آڈینس نے اس کے حوالے سے بہت ساری انفارمیشن گریب کی ہوگی. جی ناظرین، ہم نے دیکھا کہ اے آئی ینگ مائنڈس کے لیے اور اسٹوڈنٹس کے لیے کتنا ضروری ہے، اور جیسے کہ ہم ایک ایسے دنیا میں آ گئے ہیں، دنیا میں جس طرح سے بدلاؤ آ رہا ہے اے آئی کے حوالے سے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. ہم بہت ساری چیزوں میں اے آئی کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس حوالے سے اویئر رہنا کتنا امپورٹنٹ ہے. اینڈ بینگ این ایجوکیٹر، بینگ اے پیرنٹ، اپنے بچوں کو صحیح ڈائریکشن میں گائیڈ کرنا، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. اگلے ہفتے پھر ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک اور ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. سوشل میڈیا ہینڈلز آپ دیکھ رہے ہوں گے، آپ اپنا فیڈ بیک شیئر کر سکتے ہیں، کوئی ٹاپک بھی متعارف کروا سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویک. اللہ حافظ. درست، ہر وقت، بر وقت.